ان میں جو کچھ تھا اس کا خلاصہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے اور ما بعد قیامت معاد کی ساری چیزیں قرآن میں رکھی گئی، اور قرآن کے نازل ہوتے ہی باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ کتابوں پر اعتقاد، یقین، ایمان ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پہ ہوگا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانائی چند ملت بشست۔ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے پہلے حرف سے ہی پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتا ہے۔ تو ہمارا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے، لیکن عمل قرآن پہ ہوگا۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ضرور کمی بیشی ہے، کوئی تھوڑی مانتا ہے، کوئی زیادہ مانتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے حضور کا غلام کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے، من و عن، حرف بحرف، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ چیز کس قدر تیقن پیدا کرتی ہے، کس قدر یقین کی بجلیاں پیدا کر دیتی ہے سینے میں۔ پھر آنکھیں بند کر کے عمل کیوں نہیں کریں گے؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب پوری کتاب پر ایمان لانا، اس کے تقاضوں پر ایمان لانا، اس کے احکام کو ماننا، اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقاضا ہے اس ایمان کا۔ تو یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے، پسندیدہ ہو، نفس پر شاک نہ ہو، نفس کو مرغوب ہو، محبوب ہو، اس پر تو عمل بھی ہو، اس پر بات بھی ہو، اور جو چیز نفس پر شاک ہو تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایمان کا مفہوم نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ پوری کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ اور جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر القاء کیا ہے قرآن کو، حضور کی زبان پہ نہیں اترا، حضور کے دل پہ اترا ہے۔ بلکہ جب حضور کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تو آقا کریم جلدی جلدی اس کو زبان پہ لاتے، تو آواز آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ اکبر، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے قلب میں اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے گا۔ تو وہ حرف و صوت سے مرکب نہیں تھا، وہ ایک کیا اس کے لیے لفظ کہیں، چونکہ یہاں لفظ بھی دم توڑتے ہیں، یہاں حرف بھی سوختہ پا ہیں، جہاں تخیل کا مرغ عقل بھی تھک کے گر جاتا ہے۔ وہ جانے اور وہ جانے کیسے دیا ملائے اعلیٰ میں۔ وہ منظر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ یہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، تو حضور معذرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت، اب یہاں اور کیا کہا جائے، کسی اور کا ہوتا تو ہاتھ کہہ لیتے، لیکن یہاں تو دست قدرت، فوضع کفہ بین کتفی، تو اس نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ تو پھر کیا ہوا، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑ گئی۔ اللہ اکبر، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو پھر کوئی کائنات کی چیز رہی نہ جو میرے سینے میں ڈال نہ دی گئی ہو۔ تو یہ ایک اور کیفیت ہے، اس کو آپ اس تدریس سے، یہ جو پھٹی کے ایک طرف استاد ہوتا ہے اور دوسری طرف شاگرد ہوتا ہے، درمیان میں نصاب پڑھا ہوتا ہے، ایک یہ ہے، یہ طریق ہے، یہ بھی درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت اور ہے۔ ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہا حضور مسئلہ بہت ہے، بہت کچھ سنتا ہوں، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ کہا چادر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، مسئلہ کیا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، کہا چادر بچھا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بچھا لیتے، حضور ایسے کچھ بھرا اور ایسے ڈال دیا، کہا اس کو سمیٹ لے اور سینے سے جوڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھولا نہیں ہوں۔ تو وہ کیا ڈالا تھا جو ایسے ڈالا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں صوت و آہنگ سے جڑی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نظروں سے بھی پلائی جاتی ہیں، اور وہ صفحہ و کرتاس پہ نہیں لکھی جاتی، وہ لوح دل پہ لکھی جاتی ہیں۔